بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس باب الکبائر و علامات النفاق۔ الفصل الاول عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک قال ثم ای قال ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک قال ثم ای قال ان تزنی حلیلۃ جارک فانزل اللہ تصدیقها والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون الآیہ متفق علیہ۔ باب الکبائر و علامات النفاق، یہ کبائر اور نفاق کی علامتوں کا باب ہے۔ کبائر جمع ہے کبیرہ کی، کبائر جمع ہے کبیرہ کی، اور کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ معصیت و گناہ جس پر دنیا میں حد کئی بار گزر چکا، حد کا لفظ دنیا میں حد یا آخرت میں وعید آئی ہے، یا اس پر کوئی سزا یا لعنت یا غضب یا ایمان کی نفی مرتب ہوتی ہے، اسے کبیرہ کہتے ہیں۔ موٹے لفظ میں کبیرہ اپنی زبان میں بڑا گناہ کون ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ گناہ ہے جس پر حد ہے دنیا میں یا سزا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے چوری کے لیے حد ہے، کیا قطع ید؟ زنا کے لیے حد ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم، یہ حد ہے۔ تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، کبیرہ کسے کہیں گے؟ اس گناہ اور معصیت کو کہتے ہیں جس کے لیے دنیا میں حد یا سزا ہو اور آخرت میں، سمجھ رہے ہیں، اس پر وعید آئی ہو۔ کیا آئی ہو؟ وعید آئی ہو، یا اس پر، اس جرم پر، اس گناہ پر کوئی سزا یا لعنت یا غضب مرتب ہوتی ہو، اسے کبیرہ بڑا گناہ کہتے ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے ہے علامات نفاق۔ علامت پر اس سے پیچھے والے سبق میں گفتگو کر چکا ہوں کہ علامت کئی مرتبہ لازم کے معنی میں ہوتی ہے اور لازم عام بھی ہوتی ہے۔ لازم عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لازم ملزوم کے بغیر پایا جا سکتا، مگر ملزوم لازم کے بغیر نہیں پایا جا سکتا ہے۔ مثال دے کر کے میں سمجھا چکا ہوں ماشی اور انسان، کہ ماشی انسان کے لیے لازم ہے تو مشی انسان کے سوا دوسرے میں بھی پایا جا سکتا، بات سمجھ رہے ہیں، مگر انسان جو ہوگا اس میں مشی کی صفت ضرور ہوگی، وہ ماشی ضرور ہوگا۔ تو نفاق کی علامات، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو منافق ہوگا اس میں نفاق کی علامت ضرور ہوگی، مگر یہ علامتیں جس میں موجود ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ منافق ہی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو منافق ہوگا اس میں یہ علامت ضرور ہوں گی، جو انسان ہوگا وہ ماشی ضرور ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں، مگر جو ماشی ہو اس کے لیے انسان ہونا ضروری۔ گھوڑا بیل گدھا بھی ماشی ہے کہ نہیں، مگر انسان نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ علامات نفاق سمجھ لیجئے، بار بار آئے گی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس سے نہ تو آپ دھوکہ، دیکھو یہ نفاق کی علامت ہے، فلاں میں بھی پائی جا رہی ہے، ذرا بات سمجھیے، فلاں میں بھی پائی جا رہی ہے، جب پائی جا رہی ہے تو وہ منافق ہی منافق ہے، وہ منافق ہی منافق ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ جو علامات ہیں، جو منافق ہوگا اس میں یہ علامات ضرور پائی جائیں گی۔
ذرا بات سمجھیے، یہ علامات جو بھی علامت بتائی جا رہی ضرور پائے جائے، مگر جس میں یہ علامات ہوں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بولیے بھائی انسان والی بات ختم ہو گئی. جب یہ لازم عام ہے، سمجھ رہے ہیں، علامت لازم عام ہے اور نفاق ملزوم ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا؟ لازم عام کا مطلب یہ ہے کہ لازم ملزوم کے بغیر پایا جا سکتا، لازم ملزوم کے بغیر پایا جا سکتا. تو یہ علامتیں منافق کے سوا دوسرے میں بھی پائی جا سکتی ہیں. بہرحال باب الکبائر و علامات النفاق. ہاں ایک لفظ صرف باقی رہا، نفاق. نفاق پر گفتگو آپ نے قرآن کی آیت میں سنے ہوں گے. نفاق کسے کہتے ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں، دل میں کفر، زبان پر ایمان. تو نفاق کس چیز کا نام ہوا؟ نفاق کس؟ زبان سے ایمان کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا، یہ ہے نفاق. ایسا کرنے والا منافق ہے. بات سمجھ رہے ہیں، مگر یہ نفاق اعتقادی ہے، یہ نفاق اعتقادی ہے. بات سمجھ رہے ہیں، تو ایک تو نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے. نفاق اعتقادی آپ نے سن لیا. نفاق عملی، مثال کے طور پہ نفاق عملی یہ ہے کہ مومن ہوتے ہوئے جھوٹ بولے، مومن ہوتے ہوئے وعدہ خلافی کرے. بات سمجھ رہے ہیں، مومن ہوتے ہوئے، سمجھ رہے ہیں، مومن ہوتے ہوئے یعنی مومن کا دعویٰ ہے، مومن ہونے کا دعویٰ ہے، مگر جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، تو یہ نفاق عملی ہے. سمجھ رہے ہیں کیا؟ دل اور قول، دل اور عمل دونوں کا متفق نہ ہونا، یہ ہے نفاق عملی. کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں پھر سے سنیے. باب الکبائر و علامات النفاق. یہ باب ہے کبائر یعنی بڑے گناہوں اور نفاق کی علامات کا. الفصل الاول. اب فصل اول کو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے آپ کو کہ فصل اول میں کیسی احادیث ہیں. ٹھیک ہے. الفصل الاول، پہلی فصل. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، میں زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا، قدیم الاسلام صحابی ہیں، حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کیے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت زیادہ وقت گزارتے تھے، بہت زیادہ وقت گزارتے تھے، سفر وغیرہ میں ساتھ رہتے تھے، ہر غزوہ، ہر جنگ میں. بات سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود شریک رہے. عام طور سے سفر میں ساتھ رہتے تھے. سفر میں ساتھ رہتے تھے تو آپ کا مسواک، آپ کا پانی، آپ کے نالین مبارک، سمجھ رہے ہیں، یہ سب اپنے پاس رکھا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں، کفش بردار کا بھی آپ کو لقب ہے. بات سمجھ رہے ہیں، کفش بردار کا بھی لقب ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ان صفات کے بعد علم میں، فقاہت میں بے مثال صحابی تھے. بے مثال کے خلفائے راشدین کے بعد سب سے افقہ اور عالم، سب سے زیادہ بڑے فقیہ اور سب سے زیادہ علم والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھے جاتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے تو علم اور فقاہت میں شیخین پر بھی کچھ لوگوں نے ترجیح دی ہے. لیکن بہرحال ہم اس بات کے قائل ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے صحابہ میں علم والے اور فقاہت والے، علم و فقہ میں سب سے آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے کہ عام طور پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فقہ کو ہی اپناتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی زیادہ سے زیادہ امام اعظم میں نظر آتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور صحابہ میں علم و فقہ میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے کن کے اوپر؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود پر. بات آپ سمجھ رہے ہیں. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الذنب اکبر، کیا پوچھا؟ ای الذنب اکبر، کون سا گناہ بہت بڑا ہے، کون سا گناہ بہت بڑا ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ واضح رہے کہ گناہ کی 4 قسمیں ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ گناہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو بغیر توبہ معاف نہ ہو، ایک وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف، اور وہ کیا ہے؟ شرک ہے، کفر ہے۔ ان دونوں باتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ شرک اور کفر کا گناہ ہے، یعنی آدمی مشرک ہے، کافر ہے، تو یہ جرم اس کا معاف نہیں ہوگا توبہ کیے بغیر۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا، وہ جو نیک اعمال، وہ گناہ جو نیک اعمال کی برکت سے معاف ہو جائے۔ ایک گناہ وہ ہے جو نیک کاموں کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے، جیسے کہ صغائر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ صغائر ہیں۔ تیسرے، وہ جو بغیر توبہ کے، تیسرا گناہ وہ گناہ جو بغیر توبہ کے بھی معاف ہونے کی امید ہو، جیسے اللہ کے حقوق گو وہ کبائر ہیں، حقوق اللہ گو وہ بڑے گناہ ہیں، مگر توبہ کے بغیر بھی معاف ہونے کی امید ہے۔ حقوق اللہ مثلا شراب پینا اللہ نے منع کیا، تو اللہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بغیر توبہ کے بھی اس کے معاف ہونے کی امید ہے، اللہ بغیر توبہ کے بھی معاف فرما سکتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ چوتھے، وہ گناہ جن کی معافی کے لیے توبہ کے ساتھ مخلوق کو بھی راضی کرنا پڑے گا، یعنی وہ جو حقوق العباد ہیں۔ اب اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، مثلا کسی کا مال ہڑپ کر لیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ ہے، نیکی کا کام تو نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بڑا گناہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف توبہ کر لینے سے معافی نہیں ہوگی، بلکہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ معافی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے وابستہ ہے، جس کا حق آپ نے مارا ہے، اس کو بھی راضی کریں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی رضا کی بھی شرط ہے، چاہے آپ خود راضی کریں یا اس کی رضا کی جو بھی صورت ہو۔ تو یہ 4 قسمیں بتائی جاتی ہے گناہ کی، اور ان کے احکام اس طرح سے تھے جو آپ نے سنا۔ بہرحال ای الذنب اکبر، کون سا گناہ بہت بڑا ہے، یہ ایک صاحب نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدعو للہ ندا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی شریک کو پکارو، اللہ کے لیے کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ بات آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے المختصر۔ اللہ کے لیے کسی کو شریک ٹھہراؤ، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، مگر کسی دوسرے کو تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قال ثم ایٌ، اس شخص نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ کون سا گناہ اس کے بعد بڑا ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک۔ عرب میں یہ بیماری پائی جاتی تھی، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، 2 سے 3 منٹ میں ختم کروں گا۔
عرب میں یہ بیماری پائی جاتی تھی جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت بھی اور اس سے پہلے سے یہ بیماری چلی آ رہی تھی کہ عرب اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے۔ بہت سے عرب مارنے کی کئی وجہ ہوتی تھی اور سب سے بڑی وجہ ہوتی تھی افلاس کے ڈر سے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو عرب میں یہ بات پائی جاتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ عرب میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت بڑا شرک اور کفر کے بعد بہت بڑا گناہ ہے اپنے بچے کا قتل۔ قتل تو بڑا گناہ ہے ہی، لیکن اپنے بچے کا قتل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے بھی بڑا گناہ اس طور پر ہے کہ ایک تو محترم جان کا قتل کرنا، یعنی ایسی جان کا قتل کرنا جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا قتل کی نیت سے۔ تو ایک تو محترم جان کو قتل کرنا ہے، دوسرے قرابت کو بھی قتل کرنا ہے، رشتہ داری کا بھی قتل کرنا ہے، اور تیسرے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رزاق ہونے پر بھروسہ کا نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے رزاق ہونے پر اگر بھروسہ ہوتا تھا، اللہ کے رزاق ہونے پر اگر اعتماد اور بھروسہ ہوتا تو آدمی ایسا نہیں کرتا۔ یہ تمام باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے قتل اولاد بھی بڑے جرائم میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ قال، عرض کیا ثم ایٌ، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ تمہارے ساتھ کھائے۔ بات صاف ہے؟ اس ڈر سے کہ تمہارے ساتھ کھائے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ زندہ رہے گا تو ہمارے ساتھ کھائے گا۔ قال ثم ایٌ، اس شخص نے عرض کیا پھر کون سا گناہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزنی حلیلۃ جارک، پھر کون سا گناہ بہت بڑا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا۔ لفظی ترجمہ یہ کہ تم زنا کرو، حاصل یہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا یہ بڑا گناہ ہے۔ بات لمبی چوڑی نہیں ہے، زنا بڑا گناہ ہے ہی، مگر یہاں پڑوسی کی تخصیص اس وجہ سے ہے کہ زنا تو بڑا گناہ ہے ہی، مگر پڑوسی کے ساتھ اگر ایسا کرتا ہے تو پڑوسی کا جو حق ہے اس حق کو بھی باطل کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پڑوسی کا جو حق ہے اس حق کو بھی پامال، زنا تو ہے ہی، پڑوسی ہونے کا جو حق تھا زنا کرنے میں، جب پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے تو پڑوسی ہونے کا جو حق تھا اس حق کو بھی چاک کر رہا ہے، پامال کر رہا۔ ایک بات اور بڑھ جاتی ہے، پھر اس صورتحال میں اس چیز سے روکے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کے حرام ہونے، زنا کے حرام ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ بات سمجھ رہے ہیں یہ چیز زنا حرام نہ ہو تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، سمجھ رہے ہیں، امن چین سکون ختم ہو جائے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں جب کہ پڑوس میں اس طرح کے لوگ ہوں تو کوئی مرد مطمئن نہیں ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا، اور ظاہر سی بات ہے گھر نہ چھوڑے تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ یہ باتیں بھی یہاں پائی جاتی ہے، یہاں یعنی پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا میں یہ باتیں پائی جاتی ہے، اس لیے پڑوس کی بیوی کو خاص طور سے بیان کیا گیا، ورنہ زنا اپنے آپ میں ہی کبیرہ گناہ ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ فانزل اللہ تصدیقہا، اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان باتوں کی تصدیق اپنے اس قول سے فرمائی۔ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی آپ نے سنا، سمجھ رہے ہیں، ان باتوں کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں فرمائی۔ کتاب میں ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ،
اس کا ارتھ ما سبق سے ہے، پوری بات کا رابطہ رحمان کے اچھے بندے وہ ہیں، یہ پیچھے سے دیکھتے ہوئے میں کر رہا ہوں، یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، مطلب خیز رحمان کے اچھے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے نہیں ہیں، کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور ناحق کسی محترم جان کو قتل نہیں کرتے ہیں، ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے اچھے بندے ہیں۔ الآیہ پوری یعنی اتم الآیہ، آیت کو تام کر لیجئے، پوری آیت کو پڑھ لیجئے۔ متفقن علیہ، یہ روایت جو بھی آپ نے پڑھا یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔